حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سروں پہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ سایہ فگن کیا. اللہ تیرا شکر ہے. تیرے شکر کے ساتھ ہم اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خیر، بھلائی اور اسی طرح تمام امن و سکون کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ سے وہی باتیں کرنے والے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع میں اپنے صحابہ کرام سے کیا کرتے تھے. رمضان ہے کیا؟ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ جاننا ہر اس آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے جو رمضان سے کچھ کمانا چاہتا ہے، جو رمضان سے اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے، جو رمضان سے میدان محشر کی ہولناکیوں کو آسان بنانا چاہتا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے ثبات قدمی کے ساتھ، ثابت قدمی اور اطمینان کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہے. اس آدمی کے لیے رمضان کی خصوصیات جاننا ضروری ہے. جو رب العالمین کی رحمتوں کا طلبگار ہے، جو امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ اپنے رحم و کرم سے جہنم سے بچائے گا اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا. جو جانتا ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اسی وقت ہوگی جب ہماری جھولی میں کچھ رہے گا. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رمضان کی خصوصیت سے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، آج پہلا دن ہے، یعنی گویا اگر ہم 12-15 گھنٹہ پیچھے چلے جائیں یا 20 گھنٹہ پیچھے چلے بمشکل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کے متعلق کہتے ہیں جب رمضان کا چاند نکلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان،
جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شعبان ختم ہوتا ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے، تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ چونکہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، مقدس مہینہ نزول فرما رہا ہے، اس لیے صفدت الشیاطین و مردت الجن، اللہ رب العالمین کے حکم سے تمام سرکش جنات کو، اڑیل قسم کے، مضبوط قسم کے، وہ جنات جن کی ڈیوٹی صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. جنات میں بھی دو طرح کے ہیں، سارے جنات کو نہیں قید کرتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت سارے جنات اچھے ہیں، مومن ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفدت الشیاطین، صفدت اچھے سے مضبوطی کے ساتھ قیدی کر دیا جاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے. صفدت عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ باب تفعیل کے اندر جب آتا ہے تو اس کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے. صفدت الشیاطین، جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں ان کو بھی ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. وہ مردت الجن، اور اسی طرح جو سرکش قسم کے جنات ہیں جو لوگوں کو بہکاتے ہیں ان کو بھی قیدی بنا دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے تاکہ 11 مہینے آزادی کے ساتھ جو ہمارے بندوں کو یہ گمراہ کرتے رہیں، وہ سوسا ڈالتے رہتے ہیں، بھول بھلائیوں کے اندر پھنسائے رہتے ہیں، صراط مستقیم سے دور پھینکے رہتے ہیں، وہ جیسے آزادانہ طور سے 11 مہینے ہمارے بندوں کے اوپر ان کی چلتی تھی وہ چلا لیتے تھے، رمضان کے مہینے میں ان کی نہیں چلنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا. ہم کو کیوں بتایا؟ قید کر دیا اللہ تعالیٰ، ختم. ہم نہ جنات کو دیکھتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے قید کو دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیوں پہنچایا؟ تاکہ ایک آدمی کو لگے کہ اب اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو شیطان کو دوز نہیں دے سکتا، شیطان کا برا بھلا نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ اپنے نفس کو کوسے، وہ اپنے آپ کو کوسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، جنت کے راستے کی طرف دوڑنا آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیا. قید نہیں کیا، ہم سے اور آپ سے بتا بھی دیا ہے، ہم سے اور آپ سے شیئر بھی کر دیا کہ بے فکر رہو، اب شیطان قید ہو گیا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے، ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر رمضان کے مہینے میں گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے کے اندر برائیاں کیوں ہو رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں نہ جانے لوگ کیسے کیسے ہتھ کنڈے چلاتے ہیں گمراہیوں کے، برائیوں کے، شرور کے، فتنے کے، معصیت کے، نافرمانی کے. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا سوال اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم اور آپ کو جاننا چاہیے کہ انسان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنے میں صرف شیطان ہی کام نہیں کر رہا ہے. ضلالت کے راستے پہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے شیطان اکیلے نہیں ہے، وہ قید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا نفس بھی تو ہے، اور جنات کے شیاطین قید کیے گئے ہیں. انسانوں کے شیاطین کہاں قید ہے؟ انسانوں کے شیاطین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہے اور جنات میں بھی شیاطین ہے، یعنی جو شیطانی حرکت کرے وہی شیطان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں کہ تمام شیاطین کو اور اس طرح سرکش قسم کے جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب کوئی ہرگز نہ لے کہ اب برائیاں نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ رمضان میں بھی لوگ یعنی ہٹھا کٹھا ہو کر کے توانا، تندرست اور صحت مند ہونے کے باوجود بھی دن میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، عبادتوں سے دور رہتے ہیں، چوری کرتے رہتے ہیں، بےایمانی کرتے رہتے ہیں، ڈاڑی مارتے رہتے ہیں. تو در حقیقت شیطان قید ہوا ہے جو جنات والا ہے، لیکن انسانوں والا جو شیطان ہے، ہمارے آزو بازو دائیں بائیں جو ہمارے دوست احباب ہیں جو ہم کو غلطیوں یعنی غلط کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ کسی شیطان سے کم نہیں ہے. اور 11 مہینہ جو شیطان ہماری تربیت کیا ہے، 11 مہینے تک جو ہمارے پیچھے اس نے محنت کیا ہے، اس محنت کا تو اثر بہرحال رمضان کے اندر بھی دکھے گا، اللہ یہ کہ بہت اللہ کا بندہ ہو اور یہ جان لے کہ شیاطین قید ہو گیا. اب اس کے باوجود اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو گویا ہمارا دوکھ ہے، ہمارا قصور ہے، ہم خطا کار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پہلی بات یہ کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو تمام قسم کے سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. اور اس مہینے کے احترام میں، اس مہینے کی تعظیم میں، اس مہینے کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں کو بند کرا دیتا ہے. وہ غلقت، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے غلقتل یا اغلقت کہہ دیتا ہے، لیکن پھر باب تفعیل سے لے کر آیا اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ غلقت ابواب النار، جہنم کے تمام دروازے
دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اچھے سے بند کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر ایسے کہتے بند ہو گیا تو پھر کھولنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن مبالغہ بتانے کے لیے اور اس کی سختی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا رمضان ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا ہے۔ مطلب ہمارے بہت سارے احباب سوچتے ہوں گے جو رمضان میں مر گیا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ ایسا نہیں میرے بھائیو، یہ در حقیقت حقیقی طور سے بند ہو گیا ہے، لیکن آدمی جہنم میں کب جائے گا؟ وہ تو برزخ میں جائے گا نا، یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد جائے گا، اس کی سزائیں وہ جہنم یعنی قبر کے اندر بھگتے گا۔ جنت یا جہنم میں جانا شہداء کے علاوہ یہ قیامت کے بعد ہونے والا ہے، اس سے پہلے جو جہنم کی سزائیں اور جنت کی نعمتیں انسان کو ملنے والی وہ قبر کے برزخ کی زندگی میں ملنے والی ہے۔ برزخ کی زندگی پار کرنے کے بعد، حساب و کتاب سے کم مرحلے کو پار کرنے کے بعد انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا بابن، اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ پورا رمضان بند نہیں ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھل گئے، تھوڑا تصور کریں آپ، کیا مطلب یہ بیان کرنے کا کیا مقصد؟ جب اگر رمضان میں مرنے والا کوئی بھی ہو، مرنے والا یعنی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا رہا ہے، اس کا حساب و کتاب ہو، اس کے ایمان اور عمل صالح کا جائزہ ہوگا، اپنے ایمان اور عمل صالح کے بنیاد پر وہ یا تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا۔ رمضان میں مرنے کی وجہ سے صرف آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، نعمت والی گھر میں، کیونکہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو تصور دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنے کے لیے جو رکاوٹیں غیر رمضان میں بنتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان رکاوٹوں کو بند کر دیا ہے۔ اس لیے اور بلا شبہ یہ نظارہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر، ابھی آج پہلا رمضان ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، تھوڑی سی آدمی حرکت کرتا ہے، تھوڑا سا محنت کرتا ہے، تھوڑا سا طے کرتا ہے، نہیں مجھے رمضان میں نمازیں پڑھنا ہے، مسجد جانا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیتا ہے اور مسجد رمضان کے مہینے میں بھر جاتی ہے۔ اور اس بات کی گواہی ہے کہ یقیناً اس مہینے کے اندر نیکیاں کمانا، ہدایت کے راستے پہ لگنا، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کو انجام دینا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی خصوصیت سے متعلق چوتھی چیز بتاتے ہیں، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل۔ رمضان کی ہر رات ایک فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو آواز دیتا ہے، یعنی روزانہ 30 دن کا رمضان ہے، 29 دن کا رمضان ہے، تو ہر رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتے کو ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ فرشتہ کیا آواز دیتا ہے، کیا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے پورے سال فرائض اور واجبات کو انجام دینے والے، اے یعنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اے حج عمرہ کرنے والے، جو واجبی چیزیں تھیں، جو ضروری چیزیں تھیں، جو تیرے اوپر کمپلسری تھی، ان چیزوں کا انجام دینے والے اللہ کے نیک بندو، اب صرف فرائض پہ اکتفا مت کرو، اب صرف واجبات پہ اکتفا نہ کرو، صرف انہی چیزوں کو مت انجام دو جو تمہارے لیے انتہائی ضروری ہیں، بلکہ یہ مہینہ آیا ہے نیکیوں میں سبقت کرنے کا، یہ مہینہ آیا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نیکیاں کمانے کا، نیکیوں کا انبار جمع کرنے کا۔ اب فرائض تو تم غیر رمضان میں بھی کر رہے تھے، واجبات تو غیر رمضان میں بھی کر رہے تھے، 5 وقت کی نمازیں تم غیر رمضان میں بھی پڑھ رہے تھے، واجبی زکوٰۃ غیر رمضان میں بھی دے رہے تھے، اب آ گیا ہے مہینہ تمہارے لیے نفلی عبادتوں کا، اب آ گیا ہے سیزن تمہارے سامنے نفلی نیکیاں کمانے کا، نفلی نمازیں پڑھنے کا، نفلی صدقہ خیرات کرنے کا، اسی طرح بہت ساری چیزیں جو نفل سے تعلق رکھتی ہیں جو آدمی غیر رمضان میں نہیں کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیری اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار، اے نیکیاں کمانے والے، اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرنے والے، اقبل آگے بڑھ جا، آگے بڑھ، دوڑ جرا آگے، نیکیوں کے اس مہینے میں، سبقت کے اس مہینے میں دیکھ تجھ سے کوئی آگے نہ جانا پائے، تیرے نام اعمال سے بہتر کسی کا نام اعمال نہ ہونے پائے، یہ کمپٹیشن کرے، اقبل آگے بڑھ، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور غیر رمضان میں پورا سال فرائض کو چھوڑنے والے، نمازوں کا جنازہ نکالنے والے،
حرام کھانے والے، حرام کاروبار کرنے والے، حرام کی کمائی کرنے والے، رشوت، سود اور بہت ساری چیزیں جو آدمی بعد میں توبہ کر لیں گے اس امید کے ساتھ کرتا ہے، اس آدمی کو یا ایسے لوگوں کو فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الشر اکثر، اے برائی کرنے والے، اے گندگی میں اپنے آپ کو لت پت رکھنے والے پورے سال، اکثر بریک مار دے، اکثر رک جا، اسٹاپ کر ابھی، یہ برائیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ حرام کا مہینہ نہیں ہے، یہ بدسکونی کا ماحول نہیں ہے، یہ دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، جھوٹ، فریب کا سیزن نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ذرا اب تو اپنی بدعمالی سے توبہ کر لے، اب تو فرائض چھوڑ دے، اب تو یعنی جو حرام چیزیں اب تو چھوڑ دے، جو فرائض کو ترک کرتا تھا اب اس ترک کرنے کو چھوڑ دے اور فرائض کی طرف لپک جا۔ یا باغی الشر اقصر، یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا میرے بھائیوں، اس کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک آئینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے۔ اس آئینے میں ہر آدمی مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے اور آئینے میں نظر ڈالے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو فرشتہ اعلان کرتا ہے وہ فرشتے کی آواز کو ہم سمجھتے ہیں، فرشتے کی آواز کے تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ وَاتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَلِلَّهِ وَاتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ بے شمار ان لوگوں کو جو جہنم کے حقدار بن چکے تھے، جو جہنم میں جانے کے سبب اختیار کر چکے تھے، ایسے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ وَاتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا رہتا ہے، بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ کے ان کے ہاتھوں تھماتا رہتا ہے۔ جا تو جہنم میں جانے والا تھا، رمضان آیا، قدر کر لیا، توبہ کیا، تائب ہو گیا اور اب مجھ سے استغفار طلب کیا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، جا اب تو ہمیشہ کے لیے جہنم سے محفوظ ہو گیا، تو جنت کا راہی ہو گیا۔ اللہ، اچھی باتیں دیکھنے میں اچھی باتیں لگتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور روزانہ اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ اللہ، لیکن میرے بھائیوں جہاں خوشی کا موقع ہے وہیں رونے کا بھی موقع ہے۔ ہمارے اسلاف جو قرآن کریم کی اس طرح کی آیتوں کو پڑھتے تھے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف دوڑو، جس کی وسعت، جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کو ناپا نہیں جا سکتا، اتنی بڑی، اتنی کشادہ، اتنی لمبی چوڑی جنت ہے۔ تو اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کر وہ روتے تھے۔ دونوں میں دیکھیں اللہ کی نعمتیں، جنت کتنی بڑی ہے، جتنا آسمان و زمین کے برابر ہے، گئے اتنا اللہ تعالیٰ نے کثرت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنا آسمان اور زمین کے اندر گیپ ہے اس کی اتنی چوڑائی ہے، اور چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے نا، اس پہ تو مسکرانا چاہیے، ایسے مسکرانا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر روز رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ مسکرانے کا ٹائم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوسرے پہلو سے بھی سوچیں، اسلاف سے پوچھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا جنت اتنی بڑی ہے تو تم کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جواب دیتے تھے میرے بھائیوں کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے اور اس ناچیز کو، اس گنہگار کو اتنی بڑی جنت کے اندر اگر قدم رکھنے کی جگہ نہ مل سکے تو جنت اتنی بڑی ہو کے ہمارے کس کام کی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو، انگنت لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات معاف کرتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ تھماتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، بھیڑ لگی ہے، لاکھوں اربوں خربوں انسان ہے، اگر اس ناچیز کے ہاتھوں میں جہنم کی رہائی کا پروانہ نہ ملے تو پھر ایسی رات کا ہمارے حق میں کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے میرے بھائیوں سوچنا چاہیے۔ شہادت مند ہے وہ لوگ میرے بھائیوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ روزانہ یہ بشارتیں سناتا ہو کہ اے بندے، کل بھی تو نے ایسا کام کیا تھا جس سے خوش ہو کر میں نے تجھ کو جہنم سے آزاد کر دیا، آج بھی تو ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے خوش ہو کر میں پھر تم کو جہنم سے تجھ کو آزاد کر دوں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرے کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے، ہماری نیکیوں کو دیکھ کر کے، ہماری محنت اور عبادتوں کو دیکھ کر کے، ہمارے تقویٰ، پرہیزگاری، اخلاص اور للہیت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ یہ کہے بندہ جا اب تو کچھ بھی کر، اب تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں نے تیرے حق میں جنت کو واجب کر دیا اور جہنم سے تو ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ میرے بھائیو یہ ہے سعادت مند انسان جس کے حق میں یہ فائدہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا کرو۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا کرو، فَإِنَّهُ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے حج کرنا ہے۔ 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ حج کا لگتا ہے، 50-60 ہزار روپیہ یا بہت ہائی فائی گئے تو 1 لاکھ روپے میں آپ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ رمضان میں تھوڑا ریٹ بڑھ جاتا ہے، کہاں 4 لاکھ کہاں 1 لاکھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی یہ برکت ہے، رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس حج کے اجر و ثواب کو پہنچ جاتا ہے جو میرے ساتھ حج کیا گیا ہو، یعنی فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّ، اس مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ایسے ہی جیسے میرے ساتھ حج کرنا ہے۔ یہ فضیلت کا مقام و مرتبہ میرے بھائیو عمرے کو اس لیے ملا ہے۔ عمرہ سال میں کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے، کوئی دن کوئی تاریخ کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، کوئی مہینہ فکس نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن رمضان کی ایک برکت کو محسوس کرتے ہیں، رمضان کی فضیلت اور رمضان کے اکرام کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ جو آدمی عمرہ رمضان کے مہینے کے اندر کرے گا اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، یعنی ہر بندے کی رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ الفاظ ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور بلا شبہ ہر مسلمان کی فی کل یوم ولیلۃ، رمضان کی ہر رات اور رمضان کی ہر دن دعوت مستجابہ، ایک دعا ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو اب یہ حدیث ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ یہ حدیث ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں کیا چیز تھمانا چاہتی ہے؟ یہ حدیث یہ نہیں بتاتی ہے کہ آپ سن لو بھول جاؤ، بلکہ یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ہم ذرا ایک لسٹ بنا لیں، ایک لسٹ بنا لیں اور روزانہ اس لسٹ کے اندر ایک نئی دعا ایڈ کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں اور اس امید کے ساتھ کرتے جائیں کہ 30 دن کا رمضان ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے 30 کاموں کو نپٹانا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہم بالکل نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے بغیر وہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم 30 دن کے اندر 30 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کرا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو گویا یہ حدیث ہم کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی بہت ساری خصوصیتیں میرے بھائیوں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خصوصیتیں جان کر کے ہم رمضان کے سے مکمل استفادہ کیسے کر سکتے ہیں، مکمل کیسے رمضان کے مہینے سے برکتیں، رحمتیں اور اللہ کا فضل و کرم، نیکیاں اپنے دامن کے اندر سمیٹ سکتے ہیں اور ہم یقیناً اس لائق ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مغفرت فرما دے۔ یہ ایک سوال ہے کہ رمضان کو کیسے گزاریں۔ بہت سارے پوائنٹ ہیں میرے بھائیوں، 1-2 پوائنٹ رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں رمضان سے بھرپور استفادہ کیسے کریں، رمضان سے پورا فائدہ آسانی کے ساتھ کیسے حاصل کریں، اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، ان کو نصیحت کرنا کام آتا ہے، نصیحت کرنے سے ان کا بھلا ہوتا ہے، ان کے دل کے اوپر جو گرد و غبار ہوتا ہے ذرا ان کو تپانے سے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے، ذرا ان کو چوکنا کرتے رہیے، مومنوں کو چوکنا فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کئی بار چڑھے ہوں گے، نہ جانے کتنی بار چڑھے ہوں گے، لیکن ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو پہلے زینے پہ جب قدم رکھا منبر کے تو کہا آمین، دوسرے پہ جب قدم رکھا تو کہا یا اللہ قبول کر لے، تیسرے پہ کہا قدم رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تعالیٰ یہ بھی مان لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ اس کو بھی مان لے، آمین۔ صحابہ کرام حیران پریشان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام تو کبھی نہیں کیے تھے، آج ایسا کام کیوں کیے ہیں؟ تو جب منبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ بتائیں کہ آپ نے ایک نیا کام کیوں کیا ہے؟ نبی کا نیا کام بدعت نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا،
نبی کا نیا کام بدعت نہیں ہوتا، نبی کا نیا کام دین ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، اگر تم پوچھ لیے ہو میں نے آمین کیوں کہا، 3 مرتبہ میں نے کہا آمین آمین آمین، اس کی وجہ اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ در حقیقت جب میں ممبر پہ تشریف فرما ہوا، جب پہلے زینے پہ قدم رکھا، ابھی قدم رکھا تھا کہ آسمان کی بلندیوں کو چیرتے ہوئے، آسمان کی بلندیوں کو طے کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور میرے ممبر پہ قدم رکھتے ہی فوراً میرے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، بعود من ادرک رمضان، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، اس آدمی کو بعودہ من ادرک رمضان کا 2 مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے، شارحین حدیث نے۔ بعودہ معنی دور ہو جائے، ایک معنی یہ دور ہو جائے، بد دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ بعودہ من ادرک رمضان، اے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ من ادرک رمضان، جو رمضان پا گیا، جس کی زندگی میں رمضان آ گیا، جس کی صحت و تندرستی میں رمضان آ گیا، فلم یغفر لہ، اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یا اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، یا اللہ اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بعودہ لعنت کے الفاظ ہیں یہ، اے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے دور کر دے، بھگا دے اس آدمی کو جو رمضان کا مہینہ پائے، اور رمضان کا مہینہ جو مغفرت کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور اس کی مغفرت ہوئی نہیں، اس کے گناہ ابھی بھی اس کے سر پہ لدے ہوئے ہیں، اس کے کندھوں پہ لدے ہوئے ہیں، اس نے اپنے سیاہ نامے اعمال کو سفید نہیں کرایا، توبہ کر کے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، معافی مانگ کر کے رمضان گیا اور اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بد نصیب ہے، حد درجے کا بد نصیب ہے، ایسا بد نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر رحم نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، سوچے ذرا، بد دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار، فرشتوں کا سردار، فرشتے تمام معصوم ہوتے ہیں، اور ان میں جبرائیل علیہ السلام ان کے سردار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ نماز ٹائم کون سا؟ قبولیت کا ٹائم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ظالموں نے فلاں کو نقصان پہنچایا، فلاں ظالموں نے اتنا نقصان پہنچایا، فلاں مسلمان کو تنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہاتھ اٹھا دے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیجئے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے، لوگ دہل جاتے تھے کہ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے دعائیہ الفاظ نکلیں گے کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو کہتے اللہم اہدی فلانن، اللہم اہدی فلان، اللہ اس کو ہلاک نہیں کرنا، اللہ اس کو ہدایت دے دینا۔ اللہ اکبر۔ طائف کا واقعہ معلوم ہے نا، رحمت للعالمین، طائف کا واقعہ، لہو لہان کر دیے، سر پھٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیروں میں خون جم گیا، یہ سارا واقعہ اپنی جگہ پہ۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے معیت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کے انڈر میں پہاڑ ہیں، یہ طائف کی جو وادی ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، آپ اگر چاہیں آپ ان پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیں، دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، بیچ میں جو طائف کی بستی ہے چکنا چور ہو جائے گی، چٹنی بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین میرا لقب ہے، میں نہیں دعا کر سکتا، خون کے فوارے گرج میرے سر سے نکل کر کے جوتوں میں جمے ہوئے، میں بے ہوش بھی ہو گیا، گر بھی گیا، میری ہوش خطا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود میں رحمت للعالمین ہوں، بد دعا نہیں کر سکتا۔ یہ آج نہیں مانتے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ نہیں مانتے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسل ہدایت قبول کرے گی۔ یہ رحمت للعالمین ہے جو کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ آپ ذرا سوچیں، جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر کہتے ہیں یا اللہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی کہاں کس ڈگر کا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ آدمی کیسے سکون پا سکتا ہے جس کے لیے جبرائیل بد دعا کرے علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پہ کائنات کے امام رحمت للعالمین یہ کہے اللہ تعالیٰ جبرائیل کی بد دعا سن لے۔ اللہ اکبر۔ کہاں منہ چھپائے گا وہ بندہ غلطی کیا اس نے؟
مین چیز غلطی کیا اس نے کیا؟ جس کے لیے جبرائیل نے بد دعا کیا، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی بد دعا میں ہاں ملائے، اللہ تعالیٰ سے دونوں مل کر کے ان فرشتوں کا سردار جبرائیل، انسانوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اللہ کے محبوب ترین بندے، اور دونوں اللہ تعالیٰ سے کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی رحمت سے قریب مت لانا، وہ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیرے عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری ریاضت اور بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا تو عبادتیں چاہتا ہے اور جیسی عبادتوں کا تو حقدار ہے ویسی عبادتیں ہم سے نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رحم و کرم سے ہماری مغفرت فرما۔ رب العالمین رمضان کے مہینے کے اندر ایسی نیکیاں، ایسی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے ہم جبرائیل کی بد دعا کے حقدار نہ بنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے میری، آپ کی، ہماری تمام بھائیوں کی، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمت کا لحاظ کر کے ہماری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے معافی مانگنے کا، اللہ ہمیں توفیق دے توبہ کرنے کی، اللہ ہمیں توفیق دے گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائیو، تو آپ بتائیں ذرا کہ رمضان کا مہینہ اگر کوئی آدمی پایا ہے، اس کی قدر کیا ہے، تو جنت میں پہلے چلا جا رہا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کی حدیث، رمضان پایا ہے، اس کی قدر کیا ہے، شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ اور اگر رمضان پایا ہے، اس کی قدر نہیں کیا ہے، تو جبرائیل کی بد دعا اس کو لگ گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو لگ گئی ہے۔ بڑا خسارے کا انسان ہے وہ، بہت ہی ٹوٹ کا انسان ہے وہ، بہت ہی لاس میں انسان ہے۔ اس سے بڑا لاس کسی اور کا نہیں ہے جو رمضان کے مہینے میں اس کی قدر نہ کر کے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کا حقدار بن چکے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو آسانی کے ساتھ سمیٹ سکتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے فارمولے ہیں میرے بھائیوں، صرف ایک چیز جو بہت بنیادی ہے، بہت اہم ہے میرے بھائیوں، رمضان کی نیکیوں، برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم میرے بھائیوں جو بھی عمل کریں اوپر والے کے لیے کریں۔ کم کریں گے اوپر والے کے لیے کریں گے، اوپر والا معاف کر دے گا۔ زیادہ کریں گے، بہت زیادہ کریں گے اور زیادہ کریں گے، اوپر والا کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، تو ڈھیر ساری نیکیاں ہمارے کسی کام آنے والی۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کا خیرات کریں، اور جو رفاہی عام و سوشل ورکر ہیں، جتنے بھی کام ہیں، سب کام کس کے لیے کریں؟ ایسا کام کریں، کچھ تو رمضان میں ایسا کر لیں کہ غیر رمضان میں اگر کہیں پھنس جائیں، اکیلے میں کوئی مصیبت آ جائے گھر کے اندر، کوئی بلا آ جائے گھر کے اندر، تو ہم سوچیں اکیلے میں چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، تو ہمارا رمضان میں کیا ہوا کوئی عمل ہم کو یاد آنا چاہیے کہ یہ عمل ایسا ہے نا جو صرف اوپر والے کے لیے میں نے کیا تھا۔ اب اس اوپر والے کے لیے جو کام کیے تھے، جس پر آپ کا دل مطمئن ہے، کسی کو نہیں پتا، میری بیوی کو بھی نہیں پتا ہے، میرے بچوں کو بھی پتا نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا وہ میں نے کام کر لیا، رب العالمین کو دکھانے کے لیے صرف اللہ کو پتا ہے، ایسا کام کر لے مصیبت کی گھڑی میں، اس ایسے کام کا ریفرنس دے کر کے، ایسے کام کا حوالہ اور وسیلہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ فوراً اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، پہلی چیز جو بہت بنیادی ہے وہ یہ کہ رمضان کے اعمال میں خاص طور سے نیت تو ہمیشہ ضروری ہے، نیت کا صاف ہونا، نیت کا صحیح ہونا یہ ہمیشہ ضروری ہے، لیکن رمضان چونکہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر تھوڑی سی حرکت کرنے والوں کے پیروں کے اندر دوڑنے کی اللہ تعالیٰ سکت اور طاقت دے دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر نیکیوں کی سیزن میں انسان کو اپنی نیت کا بہت خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ کیوں نیت ضروری ہے؟ نیت کو درست ہونا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ اسی نیکی کا آپ کو ثواب ملے گا، اسی بھلائی کا، اسی اچھے کام کو آپ کا ثواب ملے گا جس نیکی اور اچھے کام میں آپ کی نیت صحیح ہوگی۔ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا ایمان کو تسلیم کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، ثواب کیا ہے؟
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے ساری زندگی کے اعمال، ساری زندگی کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا روزے کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ شرط کیا ہے؟ ایمان و احتسابا۔ تو آپ نیت کا درست ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم کو اور آپ کو اسی نیکی کا ثواب ملے گا جس میں ہماری اور آپ کی نیت صحیح ہو۔ دوسری میرے بھائیوں، نیت کا اصلاح کرنا اور رمضان کے اس نیکیوں کے سیزن میں دوڑتے ہوئے اس بات کے لیے چوکنا رہنا کہ ہماری نیت کہیں فطور نہ جائے نیت کے اندر، کیونکہ نیت کے بگڑنے اور بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے، آزو بازو والا کوئی دیکھ لیا پھر فوراً نیت پھر گئی۔ نیت کے بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، اس لیے نیت کے اصلاح میں بہت زیادہ دھیان دینا ہے، اور نیت پر اس لیے زیادہ دھیان دینا ہے، نیت درست رہے اس پہ اس لیے دھیان دینا ہے کیونکہ ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیشہ میرے بھائیوں، اور شیطان کا جو تربیت کیا ہوا نفس ہے وہ ہمیشہ کچھ ایسے اعمال کرنے کی لیے ابھارتا ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی نہ کر سکیں، اور اگر نیکی کر لیں تو ہماری نیکی کے اندر فطور آ جائے، نیت گڑبڑ ہو جائے، ریاکاری آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے اپنی امت پہ وہ ریاکاری ہے۔ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے رمضان سے مکمل استفادہ کیسے کر سکتے ہیں، رمضان گزرے اس سے پہلے ہماری مغفرت ہو جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اپنا سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے خطبہ جمعے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جو رمضان المبارک کا مہینہ تو نے نصیب کیا ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس احسان کے ساتھ ساتھ اس فضل کو تسلیم کرتے ہوئے، اس نعمت کو مانتے اقرار کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان دیا ہے تو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بھی دے دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔